سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 18 سن 4 ہجری سریہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب بیر معونہ۔ اسی سال ماہ سفر میں آپ نے 70 صحابہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء صحابہ شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر، رعل، ذکوان، عصیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب کے سب صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز تک صبح کی نماز میں بد دعا فرمائی۔ اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سن 5 ہجری قریش اور یہود کی متفقہ سازش اور غزوہ احزاب۔ قریش اور یہود کا اتفاق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحے کا معاہدہ فرمایا تھا، جس کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے۔ لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا، اور اسی لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور بالآخر انہوں نے علانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں ان کے قبیلے بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا اور پھر بنو نذیر نے بغاوت شروع کی۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصے تک اسی طرح محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں، بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے، بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر محمد کو وہاں سے نہ نکال دو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے، اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ لگ گئی۔ چنانچہ غزوات ذات الرقاع، مورخہ، 10 محرم سن 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دومۃ الجندل جو ربیع الاول سن 5 ہجری میں ہوا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق مورخہ 2 شعبان سن 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہی۔ غزوہ احزاب اور واقعہ خندق۔ بالآخر ذی قعدہ سن 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یکبارگی مدینہ پر حملہ کی ٹھہرائی، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کے مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پہنچی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ کھودنے میں خود سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی، جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک فاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار کا لشکر پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان مدینہ میں محصور رہے۔ اسی عرصے میں یہود کے باقی ماندہ قبیلے بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر کے کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا۔ محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رزق کی قلت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر 3 وقت کے فاقے گزر گئے۔ ایک روز مستر ہو کر صحابہ کرام نے
اپنے پیٹ کھول کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کیے، جانبین سے مسلسل تیر اندازی شروع ہو گئی۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الہی۔ بالآخر خداوند عالم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی، چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئی، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔ اور ادھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے عرصے میں میدان صاف ہو گیا۔ واقعات متفرقہ۔ اسی سال میں حج فرض ہوا۔ اس کی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس سال ماہ جمادی الاولیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فوت ہوئے، اور آخر شوال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی، اور ذی قعدہ میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں آئیں۔ اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور خسوف قمر ہوا۔ سن 6 ہجری، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان۔ شروع ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے آپ کے ساتھ ہوئی۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ نے وہاں جا کر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک کنواں بالکل خشک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خبر پہنچی تو آپ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جہاد پر بیعت لی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بلکہ قریش نے سہیل بن عامر کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ حسب ذیل شرائط طے ہو کر عہد نامہ لکھا گیا اور 10 سال کے لیے باہمی صلح ہو گئی۔ نمبر 1، مسلمان اس وقت واپس جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلوار ساتھ ہو تو وہ میان میں رکھیں۔ نمبر 4، مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کرے۔ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو آپ واپس کر دیں، اور اگر مدینہ سے کوئی آ جائے تو کفار اسے واپس نہ کرے۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا نام فتح رکھا، اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باصرار آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمے کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار آپ کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔ ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور در حقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔